اللہ تعالیٰ نے اگر 47 میں بنایا تھا تو کمزور تھا، آج 2025 میں آ کے ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور آپ کے سامنے حالات و واقعات۔ 47 میں آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ جو ہے نا پیپر جوڑنے کی پن بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی پوزیشن یہ تھی، یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے 50s میں، جب یہ پاکستان نیٹو یا پتہ نہیں کیا تھا، سینٹو تھا شاید، اس میں شامل ہوا تھا اس زمانے میں، تو ایک اسلامی جمعیت طلباء کا وفد جا کے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب سے جا کے ملا تھا کہ جی یہ تو ہم اپنی خود مختاری کو گروی رکھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کا رکن نہیں بننا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے 2 باتیں کہیں اور ہم خاموش ہو کے اٹھ کے واپس آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو تو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے نا، ہندوستان کو ہمارا وجود گوارا نہیں ہے نا، اور دوسری بات ہم اپنے بل پر اپنا دفاع تو نہیں کر سکتے نا، اگر آپ ضدی نہ ہوں تو کیا کریں گے، اٹھ کے آ ہی جائیں گے نا، ختم کہانی۔ تو گویا یہ ہندوستان کی مجبوری ہمیں وہاں پہ لے کے گئی ہے۔ اگر ہندوستان ہمیں جینے کی موقع دے دیتا تو ہمیں جا کے انگریزوں کے نیچے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمیں دبا کے لے گیا ہے، یہ جینے ہی نہیں دیتا، تو مجبوری ہے کہ ہم جا کے ادھر اطاعت کریں۔ اور آج کیا پوزیشن ہے، اس مجبوری سے آپ آزاد ہو گئے۔ اس کو میں بیان کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ یوں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، بچے تھے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی ہے، تھے وہ بچے، تو ان کو پالا پوسا کس نے؟ فرعون نے۔ اب یہ علیم اور حکیم بھی ہے اور عزیز اور قدیر بھی ہے، کوئی آئی سمجھ میں بات؟ پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، جب وہ اشدہ ہو گئے نا تو کڈ کے مکہ مارا۔ اس کے بعد مزید علم و حکمت کی ضرورت تھی تو 8 سال کا اللہ نے ایک اور چلا کٹوایا، بکریاں چراؤ۔ لیڈرشپ کے لیے بکریاں چرانی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت مستی کرتی ہیں، خرمستی تو ہیں بکریاں، لیکن مستی گدے والی کرتی ہیں، تو اس لیے جناب وہ 8 سال یہ صبر و مصابرت کی تربیت حاصل کرو۔ آپ میں سے کتنوں میں یہ صبر ہے کہ ایک بکری بھی رکھ سکے؟ اکثر و بیشتر سے بیوی نہیں سنبھلتی صحیح بات ہے، شکایتیں آتی رہتی ہیں، بھائی کوئی صبر بھی تو کرنا ہوتا ہے، مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو صابر ہو، فوری ریئیکٹ کرنے والا، ایک دم اچھل پڑنے والا، اس میں کیا مردانگی کی بات ہے؟ وہ فارسی والے کہتے ہیں نا بکری سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے، غم نہ داری بز بخیر، اگر تمہیں کوئی دنیا میں غم نہیں ہے ایک بکری ہی کافی ہو جائے گی، رکھ تو لو۔ اور یہ جو آج کل یہ جو شادی بیاہ کے اکثر مسائل ہیں نا، اسی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ آپ وہ مرغیاں رکھیں، بچپن میں پالی ہوں، اپنے ڈربے میں بند کی ہوں، صبح دانہ دیا ہو، یا یہ کہ اس کے بعد آپ نے بکریاں شکریاں سنبھالی ہوں، آپ کے اندر ایک پیشن آ جاتا ہے، اس کے صبر و مصابرت آ جاتی ہے اور برداشت کی صلاحیت آ جاتی ہے، تو پھر یہ گھر کے مسئلے بھی چلانا آسان۔ مطلب کسی یونیورسٹی میں لوگ نہیں جاتے تھے، گھر چلا لیتے تھے، تو کیسے چلاتے تھے؟ کہیں تو کوئی تربیت ہوتی تھی، جانور تربیت دیتے تھے۔ یہ قابیل کو بھائی دفن کرنے کی تربیت کوے نے دی تھی نا، قابیل نے کس سے سیکھا تھا؟ کوے سے سیکھا تھا۔ تو انسان جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے بھی سکھاتا ہے۔ اور اسی پر آپ قیاس کریں کہ یہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے عروج کیوں دیا تھا؟ ان سے بھی کچھ سیکھنے کی باتیں تھیں جو وہ سیکھ سکتے تھے، آپ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ یہ دنیا کو یہ جو آسمان پہ پہنچایا کس نے پہنچایا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوئی کس نے کی؟ وہ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے بنایا ہی انہیں اس کام کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے کر لیا تو ان سے آپ سیکھ لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ اب حکیم ہونے کی سمجھ میں آئی ہے نا، یہ اگر 400 سال کی رات نہ آتی تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی، تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی تو گلوبل ولیج نہ بنتا، تو گلوبل ولیج نہ بنتا تو گلوبل ورلڈ آرڈر کیسے آتا، اور گلوبل ورلڈ آرڈر نہ آئے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیسے پورا ہوتا؟ اب آپ کو لگا یہ 1400 سال کا اللہ کا منصوبہ کوئی سمجھ میں آیا کہ جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کی جہاں یہ ضرورت ہے کہ بھائی وہ یعنی اس کی ایک ضرورت یہ ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے، جب تک وہ گلوبل ولیج نہیں بنے گا پوری دنیا پر اس آرڈر کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا۔ تو گلوبل ولیج بنانے کے لیے جو وسائل درکار ہیں
وہ پیدا کرنے میں اگر مسلمان لگ گئے تو پھر تو اللہ رسول سے جائیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کوے پیدا کر دیے جنہوں نے وہ کام کر دیا۔ جب وہ کام ہو گیا تو اب ان سے سیکھ لو۔ سیکھنا تو بہت آسان کام ہے نا، تخلیق کرنا مشکل کام ہے، اس میں کھبنا پڑتا ہے، گم ہونا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے ذلّ سعیہم فی الحیات الدنیا گم کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اب تو ہے آپ کے سامنے، دیکھ لو، سیکھ لو، استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ ایک 1500 سال کا اللہ کا منصوبہ، وہ اصل غرض و غایت اس کی تھی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلنا ہے آخری، کہ مسلمان یہ سیکھ کر اس قابل ہو جائیں کہ وہ ورلڈ آرڈر وہ نافذ کر سکیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب آپ کو یعنی یہ میں نے 2 آیتیں اس لیے پڑھی تھی، اب اس میں جمع کر لیں وہ آئیں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس زمین کا مقدر شیطان نہیں بنیں گے، یہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ اس کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ اور اس سے پہلے ذکر یاجوج ماجوج کا ہی ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ وقت ہوگا، سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا ہوگا۔ اور پھر یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، اور ایک آیت چھوڑ کے آگے آیت آئی گئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کوئی سمجھ میں آئی بات؟ گلوبل آرڈر اسلام بنے گا، ورلڈ آرڈر اسلام بنے گا۔ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے کہ آپ سارے جہان والوں، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے نظام زندگی پر، یعنی پوری دنیا، پورے نظام زندگی کا ہر گوشہ اس کے تابع ہو جائے۔ اور کہاں؟ پوری دنیا میں، صرف عرب کی بات تو نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ یہ ہے اللہ کا پورا منصوبہ۔ دنیا کا اختتام یقیناً ظلم پر ہے، لیکن بیچ اس ظلم سے پہلے اس دور نے آنا ہے۔ اسی کی خبریں ہیں جو احادیث میں دی گئی ہیں۔ حضرت مہدی آئیں گے اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دنیا میں جتنا ظلم ہوگا اتنا وہ عدل لے کے آئیں گے، اور یہ عدل دین کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جو آج دنیا میں ظلم ہے اس کا کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ ایک ظلم وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک ظلم ہے جو ظالمانہ نظام مسلط ہے، جو پوری دنیا پر مسلط ہے۔ جن اقوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں جو ظلم ہے، جو عورتوں پہ ظلم ہے، احساس مر جائے تو وہ ظلم نہیں معلوم ہوگا، لیکن آپ اگر سوچیں تو بہت بڑا ظلم محسوس ہوگا۔ زیادہ جس بندے کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا ہے نا، وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تمام تر سہولتوں اور نعمتوں کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے تو ہمارے یہاں بہتر ہے، اس وجہ سے کہ وہ بڑا ظالم معاشرہ ہے۔ وہاں کمزور کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سیٹل طریقے سے کیا جاتا ہے، بہت لطیف طریقے۔ وہ سمجھ جب آتی ہے تو سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ اس ظلم کو بھی عدل سے بدل دیں گے، اور یہ جو فزیکل پرسیکیوشن ہے اس کو بھی عدل سے بدل دیں گے۔ تو گویا یہ کنٹراسٹ آ گیا نا، رات اور دن کا کنٹراسٹ جیسے ہے، یہ ظلم اور عدل کا کنٹراسٹ ہے۔ یہ ہمارا ہے جی یقین۔ اب جب ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں گے تو اس یقین کے ساتھ دیکھیں گے تو منظر کچھ اور بنے گا۔ اس کا مطلب جو کچھ نظر آتا ہے یہ عارضی ہے، اور جو اصل بات ہے وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو علیم اور قدیر نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے، جہاں تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے۔ جو حالات و واقعات ہیں وہ اس سیکوینس میں رکھ کر دیکھیں گے۔ ایک کھونٹا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ نے گاڑ لیا۔ دوسرا کھونٹا ہے وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ دوسرا گاڑ لیا۔ اب اس کے درمیان آپ نے ایک لائن کھینچی یا رسی باندھی، تو جتنے بھی واقعات ہوں گے ان کو باندھیں گے اس رسی کے ساتھ، تب آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور نہیں تو پھر یہ کہ جیسے عام آدمی سوچتا ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، تو پھر وہ اسی یہ جسے کہتے ہیں نا کاز اینڈ ایفیکٹ کے اس میں دیکھے گا، یہ سبب اور یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ اور یہ سبب، اسی طرح وہ سوچے گا۔ لیکن ہم ہر اس چیز کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے دیکھیں، یہ 2 کھونٹے پہلے گاڑیں زمین میں، اور پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اس رسی کے ساتھ باندھ دیں۔